یا رحمت للعالمین۔ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ جس طرح ہم نے اپنے جنگلات کی تباہی کی ہے، یہ ہے ٹائم کہ قوم اور گورنمنٹ مل کے اپنے بچوں کی، اپنے آنے والی نسلوں کی، ان کے مستقبل کو بچائے۔ اس لیے ایک تو ہمارا 10 ارب درخت کی جو ہمارے ایک بہت ایمبیشس جو ہمارا ٹارگٹ ہے، ایک تو وہ ہے، دوسرا اپنے شہروں کو صاف کرنا۔ جو 2 چیزیں ہم نے کرنی ہے، اپنی ہوا، اپنی جو پولوشن ہے، ایئر پولوشن، اس کو، اور دوسرا جو ہمارے دریاؤں کے اندر ساری جو گندگی جا رہی ہے اس کو۔ اب یہ لگتا سب بڑا مشکل کام ہے، پہلے لوگوں کی سوچ چینج ہوتی ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، تبدیلی پہلے ذہنوں میں آتی ہے، پھر زمین پہ آتی ہے۔ پہلے ہم نے سارے لوگوں کو بار بار یہ سمجھانا ہے کہ یہ خوبصورت ملک جو اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، اس کی تباہی کر رہے ہیں اگر ہم اسی طرح اس کو پولوٹ کرتے رہیں۔ جو ماحولیاتی آلودگی کی تباہ کاریاں ہیں اور نقصانات ہیں، اس سے بچاؤ کے لیے ہماری یہ قومی بھی ذمہ داری ہے، ملی بھی ذمہ داری ہے، اور ہماری دین اور شریعت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تعلیمات بھی یہی ہے۔ ہم صفائی کا اہتمام کریں، پاکیزگی کو اپنائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ اتنا فرصت ہے مرنے سے پہلے کہ وہ درخت لگائے تو وہ درخت لگا لے۔ میں گزارش کروں گا تمام علماء کرام سے، مشائخ اعظام سے، کہ اپنے جمعہ کے خطبات میں، اپنے دینی مواعظ میں اس موضوع پہ بطور خاص اس پہ بات کریں اور لوگوں کو اس کی اہمیت بتائیں۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت طیبہ میں زندگی کے ہر شعبے کے لیے ہمارے پاس ایک واضح اور روشن ہدایت موجود ہے۔ ماحولیاتی آلودگی کے سلسلے میں بھی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات ہیں جن سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ راستے صاف ہونے چاہیے اور اس میں کوڑا کرکٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ماحول کو صاف ستھرا اور صحت مند رکھنا یہ دین کا ہی ایک تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت نبوی یہ ہے، ہمیں اپنے جسم و جان کو بھی پاک رکھنا چاہیے، اپنے گھر بار کو بھی پاک رکھنا چاہیے، اپنے گلی کوچے، اڑوس پڑوس اور گرد و پیش کے ماحول کو بھی پاک کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ ملک میں شجرکاری کرنی چاہیے۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا ویژن ہے جس میں ہم نہ صرف اس ملک میں 10 ارب درخت لگا رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم تقریباً 80 شہروں کی صفائی کے لیے بھی ایک ہم نے مانیٹرنگ کا نظام بنایا ہے۔ نبی پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ہمیں جو تلقین ہے ان دونوں مسائل کے اوپر، وہ یہی ہے کہ جو درخت لگانا ہے یہ صدقہ جاریہ ہے۔ یہ ایک ایسا کام ہے جو کہ ہم اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کرتے ہیں۔ ہمارے ایمان کا آدھا حصہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے آس پاس کے ماحول کو صاف رکھیں۔ شجرکاری، درخت لگانا یہ سنت پروردگار ہے۔ اگر کوئی شخص درخت لگائے اور اس درخت سے کوئی نفع بھی نہ لے، یعنی اس سے کوئی پھل بھی نہ نکلتا ہو، تب بھی وہ درخت لگانا اس لگانے والے کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ پاکستان کو سرسبز و شاداب بنائے اور ہم سب پاکستان کو لہلہاتا ہوا دیکھیں، اور اس میں شجرکاری، درخت کاری اور اس کی آب و ہوا کو بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ مجھے فخر ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے ایسے فیصلے کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے آنے والی نسلوں کو انشاءاللہ ایک سیف پاکستان ملے گا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ جب یہ نصف ایمان بن جاتا ہے ہمارے ایمان کا حصہ، ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف بھی رکھیں اور جتنے بھی درخت لگا سکیں، کیونکہ درخت صدقہ جاریہ ہے۔ کلین گرین پاکستان یا اپنے آنے والی نسلوں کے لیے پاکستان کو محفوظ اور صاف ستھرا کیجیے اور اپنے حصے کا ایک درخت لگائیے۔ انسان کو جہاں اچھی خوراک کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، وہاں اچھی ہوا اور آکسیجن کی بھی ضرورت ہے۔ لہذا ہم سب کو مل جل کر اس فضا کو
اور اس ماحول کو انسان دوست بنانا چاہیے۔ اس کے لیے وہ تمام چیزیں جو ہماری بربادی کا ذریعہ بنتی ہیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ درخت کثرت کے ساتھ لگانے چاہیے اور ان درختوں سے ہی ہمیں اچھی صاف ہوا مل سکتی ہے۔ آلودگی کے خاتمے کے لیے جہاں حکومت کچھ کوششیں کرتی ہے وہاں ہم سب کو ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلنا چاہیے۔ سورہ التین میں ماحولیات ہی کا ذکر ہے۔ جب ہم جنت کے مناظر کی تفصیل دیکھتے ہیں تو جنت کے مناظر میں بھی دریاؤں کا ذکر ہے، باغات کا ذکر ہے، ماحولیات کا ذکر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماحولیات کا تحفظ ہی دین اسلام میں، قرآن پاک کی تعلیمات میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل میں بہت ہی نمایاں اور اجاگر کیا گیا ہے۔ تو ہم سب کا اب یہ دینی فریضہ ہے کہ ہم ماحولیات کے تحفظ میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ یا رحمت للعالمین